شام تک گھر مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ پھر دروازے پر گاڑی آ کر رکی۔ گھر میں جیسے رونق آ گئی۔ سب نے خوش دلی سے تایا، تائی اور ان کے بچوں کا استقبال کیا۔ تایا اور تائی نے گھر کے سب بچوں کو پیار کیا۔ ان کے ساتھ ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی آیا تھا۔ عائرہ سب سے مل رہی تھی، لیکن اس کی زیادہ توجہ اپنی کزن کی طرف تھی۔ وہ اس سے تعارف کروا رہی تھی۔ ہیلو، آئی ایم عائرہ اینڈ یو؟ لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا، آئی ایم ہینا۔ عائرہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، آؤ اندر چلتے ہیں۔ ہینا نے رک کر پیچھے دیکھا، رکو، میرا بھائی بھی آ جائے۔ اسی لمحے گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ہینا کا بھائی گاڑی پارک کر کے ان کی طرف آ رہا تھا۔ عائرہ نے بے دھیانی میں بس ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں اور پھر وہیں رک گئیں، جیسے وقت اچانک تھم گیا ہو۔ اس کی نظریں اس شخص پر جا کر ٹھہر گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے ارد گرد کی تمام آوازیں مدھم پڑ گئی ہوں۔ گھر میں لوگوں کی باتیں ہو رہی تھیں، بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، امی کسی کو آواز دے رہی تھی، مگر عائرہ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ صرف وہ شخص نظر آ رہا تھا جو آہستہ آہستہ ان کی طرف آ رہا تھا۔ عائرہ نے بے اختیار ایک گہری سانس لی۔ دل کی دھڑکن جیسے اچانک تیز ہو گئی۔ اس نے خود بھی نہیں سمجھا کہ اسے آخر ہوا کیا ہے۔ وہ تو ابھی کچھ لمحے پہلے ہینا سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، مگر اب اس کے چہرے کی مسکراہٹ جیسے وہیں رک گئی ہو۔ ہینا نے عائرہ کو دیکھا تو حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ عائرہ نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہیں۔ ہینا کا بھائی قریب آ کر سب سے ملنے لگا اور عائرہ وہ پہلی بار اپنی زندگی میں کسی کو دیکھ کر یوں خاموش ہوئی تھی کہ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ یہ صرف ایک نظر تھی یا اس کی زندگی کی کہانی کا ایک نیا باب ابھی ابھی کھلا تھا۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ عائرہ کو ہمیشہ یقین تھا کہ وہ اپنے دل کے معاملے میں بہت سمجھدار ہے، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ دل کو دلیلیں سمجھ نہیں آتی۔ حارث جب سب سے مل رہا تھا، عائرہ چپکے سے اندر چلی گئی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک وہاں سے کیوں ہٹ آئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد باقی سب بھی اندر آنے لگے۔ سب کو جوس سرو کیا گیا۔ کچھ دیر تک سب بڑے آرام سے بیٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ سفر کی باتیں ہوئیں، پرانی یادیں تازہ ہوئیں اور گھر میں ہنسی مذاق کا ماحول بن گیا۔ کچھ دیر بعد عائرہ کی امی نے کہا، آپ سب پہلے فریش ہو جائیں، آئیں میں آپ کو کمرہ دکھا دیتی ہوں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ عائرہ کے بابا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں جی ضرور، آپ لوگ سفر سے آئے ہیں، پہلے آرام سے فریش ہو جائیں، تب تک کھانا بھی تیار ہو جائے گا۔ عائرہ کی امی نے عائرہ اور سارہ کو آواز دی، عائرہ، سارہ، ذرا سب کو کمرے دکھا دو۔ دونوں فوراً اٹھ گئیں۔ سارہ نے تایا اور تائی کو ان کا کمرہ دکھا دیا۔ ہینا نے عائرہ اور سارہ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا تھا، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ دوسری طرف حارث نے عائرہ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا تھا، اس لیے اس کے بھی کمرہ دکھا دیا گیا۔ جب عائرہ ہینا کو کمرے کی طرف لے جا رہی تھی تو ہینا نے اچانک شرارت سے عائرہ کو دیکھا، تم تو بڑی جلدی سے وہاں سے بھاگ آئی تھی، کیا ہوا تھا؟ حارث بھی وہیں قریب تھا۔ اس نے بھی ہنستے ہوئے کہا، ہاں، اور مجھ سے تو ملی بھی نہیں۔ عائرہ کا دل ایک لمحے کو پھر تیز دھڑکا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، نہیں وہ مجھے اندر سے کسی نے آواز دی تھی تو میں۔ ہینا نے فوراً بات پکڑ لی، اوہ اچھا کوئی بات نہیں۔ حارث نے پہلی بار عائرہ کو ذرا غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، تو محترمہ میرا نام حارث ہے اور آپ شاید عائرہ ہیں؟ عائرہ نے نظریں اٹھائے بغیر آہستہ سے کہا، جی۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ، بس یہی دو لفظ تھے مگر عائرہ کے لیے جیسے کافی تھے۔ اس نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی، آپ لوگ فریش ہو جائیں،
اس سے پہلے کوئی مزید بات کرتا عائرہ تقریباً بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ حارث اسے جاتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ حنا نے اپنے بھائی کو عجیب نظروں سے دیکھا اور بولی، اسے کیا ہو گیا ہے، پاگل ہے کیا؟ حارث ہلکا سا ہنسا، پتہ نہیں۔ نیچے آتے ہی سائرہ نے عائرہ کو غور سے دیکھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ٹکر کیوں مار رہی ہو چیزوں سے؟ عائرہ نے فوراً خود کو سنبھالا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ سارہ نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ اچھا، پھر فوراً بولی، چلو پلیز کباب فرائی کر دو، مما اندر بیٹھی ہیں، دیر ہو جائے گی۔ عائرہ نے بے دلی سے کہا، اچھا، اور وہ کچن کی طرف چلی گئی، لیکن اس کا ذہن ابھی بھی وہیں تھا۔